حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوئی، اسلام کا پرچم دور دراز کے ملکوں تک پہنچا۔ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی طرف بڑھے تو میدان جنگ میں رومیوں کا ایک زبردست پہلوان جو انتہائی طاقتور اور جنگجو تھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے میدان جنگ میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو للکارتے ہوئے اپنے مقابلے پر بلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس رومی کی للکار پر انتہائی تیزی کے ساتھ لشکر اسلام سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ اس رومی پہلوان کا نام جرجا تھا۔ جرجا پہلوان نے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں۔ اس دوران ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر رک گئے۔ چنانچہ جرجا پہلوان آگے بڑھا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کچھ عرصے سے ایک بات بے چین کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں میں جو بھی آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے اس کے بارے میں بالکل سچ جواب دیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنا بہادروں کا شیوا نہیں ہے، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جرجا پہلوان کہنے لگا، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا خدا نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے، اور وہ تلوار انہوں نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ جس قوم پر بھی اس کو نکالتے ہیں اس قوم کو شکست دیے بغیر وہ تلوار میان میں نہیں جاتی؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجا پہلوان کہنے لگا، تو پھر آپ کو سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جرجا سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب یہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر سونپا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد اور کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اس لیے میرا نام سیف اللہ ہے، اور میں تمام مسلمانوں سے مشرکین پر بہت باری اور سخت ہوں۔ یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر جرجا پہلوان کہنے لگا، میں ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی حیثیت آپ لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری اور اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم سب آپس میں برابر ہوتے ہیں، بلکہ اس داخل ہونے والے کا درجہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جرجا پہلوان یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کلمہ توحید پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے لشکر اسلام میں لے آئے۔ جرجا نے غسل کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو دین کے احکامات بتائے، اور اس کے بعد جرجا پہلوان نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لشکر اسلام میں شامل ہو کر رومیوں کے خلاف بھرپور انداز میں جہاد میں حصہ لیا۔ معرکہ یرموک کے پہلے دن رومی جرنیل کے اشتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنو غسان کے سردار جبلہ بن احم نے اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ ادھر امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جو سپہ سالار تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں ان 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی لے کر جاؤں، جن میں سے ہر ایک 2,000 پر حاوی ہو۔ آج میں ان کو ایسا چکمہ دوں گا کہ
کہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی اور ذلت کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ مذاق فرماتے ہیں؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی قسم مذاق نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے کر جائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ 60 جلیل القدر صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ جبلہ بن احم نے جب ان 60 لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا، ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو۔ ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، کیا تم ہمیں قاصد تصور کرتے ہو حالانکہ ہم لڑنے آئے ہیں؟ جبلہ بن احم کہنے لگا، اے نوجوان، تو غرور میں آ کر اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم ہمیں نہیں جانتے، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مسلمانوں نے مجھے بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہمارے 60,000 کے لشکر نے ان 60 مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بہادری کا کام ہے، لیکن اگر وہ غالب آ گئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حملہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور تمام لشکر اسلام اپنے پڑاؤ سے تاریخ کا اچھوتا معرکہ بڑی بے قراری سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ پکار اور تلوار کی جھنکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جنگ کے شعلے بلند تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کفار کے اندر گرے ہونے کے باوجود آگے بڑھ کر حملہ کرتے رہے۔ نصرانی لشکر کے سپاہی مقتول ہو کر زمین پر گرتے گئے۔ جبلہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بدحواسی کے عالم میں چینخ چینخ کر اپنے سپاہیوں کو حملے میں شدت کا حکم دیتا رہا، لیکن اسلامی لشکر کے شیروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیڑ پھاڑ رہے تھے۔ شام تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہو اور ابھی لڑائی شروع کی ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا جوہر دکھایا۔ آخرکار لشکر کفار تیر دکھا کر بھاگ گئے۔ جبلہ بن احم کے لشکر کے سپاہی اس طرح ڈر کر بھاگ رہے تھے گویا آسمان سے کسی نے ان کو ڈرا کر بھگایا ہو۔ بھاگنے والوں میں جبلہ بن احم سب سے آگے تھا۔ کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ واپس آنے والے صحابہ 20 تھے۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ شاید 40 صحابہ شہید ہو گئے، مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا گیا تو صرف 10 شہداء ملے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور 30 لوگوں کو کفار گرفتار کر کر لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید 25 صحابہ مل گئے جو کفار کی شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ اس جنگ میں صرف 10 صحابہ شہید ہوئے جبکہ 5 گرفتار ہوئے، جبکہ نصرانی عربوں کے 5,000 آدمی مارے گئے۔